السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بیمار کی نماز۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بیمار کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی، البتہ اس میں کچھ سہولت ضرور ہو جاتی ہے، اور وہ سہولت یہ ہے کہ بیمار آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، مگر نماز پڑھ لے، معاف نہیں ہے۔ ذرا سا ہم کو کھانسی آتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں دو صحابہ کرام کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ حضور نے اشارے سے منع فرمایا، اور اس کے بعد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، اور آخر وقت میں کہتے رہے کہ نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، اور ہم جو ہے ہٹے کٹے ہو کر نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں پڑھ لیا جائے گا۔ ارے پڑھنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، شروع نہیں کریں گے، شروع کر دیجئے، شروع کر دیجئے، اس لیے کہ وقت ملک الموت کب آ جائے کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے فرشتہ موت کے آنے سے پہلے تیار ہو جائیے۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، لامحدود زندگی ہے، تو اس مختصر سی زندگی کو کھیل کود میں ضائع نہ کریں، بلکہ آپ عبادات پر توجہ دیں۔ بھئی کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ لگتا ہے نماز پڑھنے میں۔ نماز پڑھ کر دنیا کے اور کام کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، مگر ہم نماز کو چھوڑ کر ترقی ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں سے ترقی ہوگی؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، روزی روٹی نہیں چل رہی ہے۔ بھئی کہاں سے روزی روٹی چلے گی؟ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس مالک نے آپ سے وعدہ کیا ہے روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے، اس کو ناراض کیے ہوئے ہیں، کہاں سے روزی روٹی چلے گی؟ اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، سمجھ لیجیے ساری پریشانی آپ کی دھیرے دھیرے دور ہو جائے گی۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم گناہ نہیں کریں گے، نیک کام کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نمبر 1، بیمار میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، اتنی کمزوری ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں۔ وہ بھی کون سے بیٹھ کر پڑھنے کو؟ آج کل تو فوراً کرسیاں آ جا رہی ہیں، نہیں، بیٹھ کر پڑھیے، زمین پر بیٹھیے، فرش پر بیٹھیے، وہاں پڑھیے۔ نمبر 2، کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، بیٹھ کر پڑھ لیں۔ نمبر 3، بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یہ ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو چکر آئے گا، تو بیٹھ کر پڑھیں۔ سر میں چکر آ کر گر جانے کا ڈر ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ نمبر 5، کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو لیکن رکوع سجدہ کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بیٹھنے کے طریقے میں شریعت نے بھرپور رخصت دی ہے، جس طرح بھی بیٹھنے میں آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آلتی پالتی مار کر، پیر پھیلا کر، دیوار یا کسی چیز کا سہارا لے کر، البتہ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ جس طرح ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے نماز ادا کریں۔ پھر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کرے،
ایسی صورت میں رکوع کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ کے ساتھ سر کو اتنا جھکائے کہ سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے، سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے۔ ویسے تو سر اور پیٹھ معمولی جھکا دے تب بھی رکوع ادا ہو جائے گا، اور سجدہ اسی طرح کرے جس طرح ایک تن درست آدمی زمین پر کرتا ہے۔ اور اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے، بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو اشارے سے کرے۔ اور اس صورت میں اس بات کا خیال رکھے کہ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر کو جھکائے اور نہ سجدہ ادا، ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم رکوع میں گئے اتنا جھکائے، پھر سجدے میں گئے پھر اتنا ہی جھکائے، تو تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا۔ کن حالات میں لیٹ کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ کن حالات میں ہم نماز لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر مریض میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، چت لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کر لے لیکن پھیلانا نہیں چاہیے۔ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ لگا دے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور رکوع سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے۔ یہ صورت افضل ہے، یہ صورت بہتر ہے۔ نمبر 2، کروٹ پر لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف کر لے، البتہ دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ کروٹ پر لیٹ کر چہرہ قبلے کی طرف کر لے، البتہ دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے، بہتر ہے۔ جب لیٹ کر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز مؤخر کرے۔ پھر اگر ایک رات دن 5 نمازوں سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا اس کے ذمے نہیں، اور اگر اس میں ایک دن رات یا اس سے کم میں سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت آ گئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو 5 نمازیں یا اس سے کم ہوں گی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی۔ بیماری کے حالت میں بھی قضا ذمے لازم ہو جائے گی، تو پھر ہم جب ہٹے کٹے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ اللہ نے ایک ہی تو عبادت ہے جو ہم دن بھر میں 5 بار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 11 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مہینہ دیتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور حلال کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ موضوع الگ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ خیر، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب بیمار کی حالت میں بھی اتنی سہولتیں ہیں کہ اگر لیٹ کر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز کو مؤخر کرے، اشارہ بھی نہ کر سکتا ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں یا 3-4 وقت میں نماز کے ہو سکتا ہے کچھ عافیت مل جائے، تو پھر اگر یہ ہے کہ نہ ہو، اشارہ بھی نہ ہو پائے تو پھر کیا کرے؟ یا اشارہ کرنے کی طاقت آ گئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کو دہرانا، مطلب اس کو پڑھنا ہے، قضا کرنی ہے۔ اب آج اس سبق کے 3 سوالات ہوں گے۔ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو یہ ہم نے آپ کو جو بتایا ہے کہ بیمار کی نماز، اور کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، کن حالات میں لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان تینوں سبق میں 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 سوال، کن صورتوں میں نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ نمبر 2 سوال، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے۔ نمبر 3، لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے۔ یہ 3 سوال ہے۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں انشاءاللہ اس کو ضرور کریں۔ اس سے انشاءاللہ علم میں بہتری ہوگی، آپ کے بھی اور پھر میں بھی انشاءاللہ
اس طریقے سے اور محنت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو مکمل طور پر صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔